السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں میں اپنے چینل موٹیویشن وائس میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن اور اسلام کے متعلق بہت ہی اہم معلومات پر بات چیت کریں گے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، لوگ دولت کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک کی سیاست میں چل رہا ہے اور آپ سب لوگ واقف ہی ہیں اس سے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم فتنے کے متعلق بات چیت کریں گے اور وہ ہے علم دین کا اٹھ جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا۔ غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک، بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے عام مسلمانوں کی غفلت اور بے پرواہی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ امریکہ میں ہونے والے 9/11 کے واقعات نے اہل علم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ پیدا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ کفار کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قرآن مجید پر پریشان خیالی کی بھپتی کسنا، کسی اجمی کی تصنیف کہہ کر مذاق اڑانا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ یہ تک کہنا پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب لانا یا اس کی آیات تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ سب کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک کسی نہ کسی شکل میں کفار کی یہ مذموم حرکتیں جاری ہیں۔ ناظرین، 1908 میں برطانیہ کے وزیر نو آبادیات کا ایک بیان ملاحظہ فرماتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ ہمارے راستے میں مزاحم رہیں گے۔ ہمیں قرآن مجید کو ان کی زندگی سے خارج کر دینا چاہیے۔ تقسیم ہند سے پہلے یوپی کے گورنر ولیم میور نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے اظہار ان الفاظ میں بیان کیا: دو چیزیں انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہیں، محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار۔ نعوذ باللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ دوستو، چند سال قبل قرآن مجید کا انگریزی میں تحریف شدہ ترجمہ شائع کیا گیا۔ حال ہی میں عبرانی زبان میں تحریف شدہ ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔ قرآن آخری سچائی اور انگلش میں قرآن دی الٹیمیٹ ٹروتھ کے عنوان سے انٹرنیٹ پر 30 مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں۔
جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید الہامی کتاب نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ بعض جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی شرمناک اور سکیانہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن مجید تضادات سے بھرا ہوا ہے، لہذا یہ خدا کا نازل کردہ نہیں ہو سکتا بلکہ کسی فرد واحد کی پریشان خیالی اور فریب کاری پر مشتمل کتاب ہے، معاذ اللہ، یا پھر مختلف افراد نے مل کر اسے مرتب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید کو غیر الہامی کتاب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے چیلنج کے جواب میں کفار نے درج ذیل صورتیں بھی انٹرنیٹ پر شائع کیں، جس میں سورۃ الایمان کی 10 آیات اور سورۃ المسلمین کی 11 آیات شامل ہیں۔ قرآن مجید کے خلاف کفار کی یہ ناپاک اور نامراد جسارتیں پہلے ہی جاری تھیں، لیکن 11 ستمبر کے بعد تو کفار نے قرآن مجید کو بطور خاص اپنی دشمنی اور عداوت کا نشانہ بنا لیا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے بعد امریکی صدر نے ایک اعلان تو یہ کیا کہ ہم طویل صلیبی جنگ شروع کر رہے ہیں، دوسرا اعلان یہ کیا کہ ہم علماء اسلام پیدا کرنے والے جوہروں یعنی دینی مدارس کو خشک کر دیں گے۔ اللہ پاک یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ میں ہمیں بعض اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دشمنان اسلام نے قرآن مجید کے ہی الفاظ لے کر چند آیات ترتیب دینے کی کوشش کی۔ مثلاً 100 سال قبل ایک شیعہ عالم علامہ نوری طبرسی نے اپنی کتاب فضل الخطاب میں 7 آیات پر مشتمل ایک سورت شائع کی اور دعویٰ کیا کہ یہ بھی قرآن مجید کی سورت ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، قرآن مجید کے الفاظ استعمال کر کے 10 یا 15 فقرات ترتیب دے لینا کسی بھی عربی زبان کے عالم کے لیے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مشکل کام تھا، نہ آج ہے۔ قرآن مجید میں جو چیلنج دیا گیا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے جسے پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، فکر اور سوچ میں عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جس کی صبح و شام تلاوت کرنا لوگ باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں اور جس کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنا باعث نجات سمجھتے ہیں، تو پھر تم بھی ایک ایسی صورت بنا لاؤ جسے پڑھ کر پتھر دل انسان مومن ہو جائیں، جو لوگوں کے دل و دماغ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے، جسے 10 سال کے بچے حفظ کر کے فخر محسوس کریں، جس کی دن رات مسلسل تلاوت ہو اور جس پر عمل کرنے میں لوگ اپنی نجات سمجھیں، جسے ویسا ہی قبول و عام حاصل ہو جیسا قرآن مجید کو حاصل ہے۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل دیا تھا، جسے قبول کرنے کی کوشش ماضی میں بھی کی گئی، آج بھی کفار یہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ قیامت تک اس کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے، نہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو آیات آج سے 100 سال قبل تنصیف کی گئیں، آج انہیں کوئی پڑھنے والا تو کیا جاننے والا بھی نہیں، اور آج جو آیات تنصیف کی جا رہی ہیں چند سال بعد ان کا بھی یہی حشر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کو باطل نہ آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ نازل کرتا ہے اس ذات کی طرف سے جو دانا ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے خلاف کفار کے اس حسد اور بغض پر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہی کافی ہے۔
ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ دوستو، امریکہ اور پورے یورپ میں قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید دہشت گردی کی کتاب ہے، اور اسی نام سے پمفلٹ شائع کیے گئے ہیں۔ آئمہ کفر کی جسارت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں سے قرآن مجید کو بدلنے اور اس سے قتال اور جہاد کی آیات نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کو بند کرنے یا کم از کم ان کا سلیبس تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دینی مدارس کو چندے فراہم کرنے والے افراد یا اداروں پر عرصہ حیات تنگ کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے گھروں کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بلکہ کفار کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اپنی کتاب مقدس کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور تحفظ کے لیے کمر کس لیں۔ اپنے اندر قرآن مجید سے تعلق کی اہمیت کا احساس پیدا کریں۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس کو اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اس طرح واجب کر لے جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے۔ ہر شخص اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک باصلاحیت بچے کو قرآن مجید حفظ کروائے۔ دوستو، اس سے نہ صرف ہمارے گھر آنے والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو بھی روند کے رکھ دیں گے جو امریکہ اور یورپ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔